بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لائق التکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ یہ دعوت تھی کہ ہر شخص اپنے معبود حقیقی کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو دو چیزوں کا مرکب بنا ہے۔ ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس مٹی سے پیدا کیا گیا جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے ہی کیا۔ دوسری چیز، اس جسم کے اندر روح کو داخل کیا۔ روح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوائی اور اس روح کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہی فرمایا۔ جس طرح مٹی سے بنایا گیا جسم اگر اس کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے مٹی سے بنایا گیا جسم مٹی میں ہی واپس چلا جاتا ہے، اور روح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوا تو دی ہے، لیکن واپس جانے کے لیے اس کو اس طاقت کی ضرورت ہے، جس پرواز کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ صلاحیت حاصل نہیں کرے گی اس وقت تک یہ واپس نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی روشنی میں اس روح اور جسم کو چلانے کی کوشش کرتا ہے انسان، پھر یہ روح آسمانوں کی طرف ہی پلٹتی ہے، بلکہ اس کا استقبال ہوتا ہے مرحبا بالرجل الصالح، خوش آمدید ایسے نیک آدمی کو، اور پھر یہ روح جنت میں پرواز کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر اس روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے کہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچتی، بلکہ فرشتے اس کو پٹخ دیتے ہیں اور یہ زمین کی پہلی طے نہیں بلکہ سجین میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ کرنا ہے۔
اللہ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ انسان کا ہر وہ قول، ہر وہ فعل، خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری عمل نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور باطنی عمل انسان کی نیت اور ارادہ ہے۔ قول اور عمل جس سے اللہ رب العزت کو انسان راضی کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیارا دین لے کر آئے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے انسان کو کلمہ اپنی زبان پہ لانا پڑتا ہے، اور یہ کیسا مبارک کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ جس شخص کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کو یہ توفیق مل جائے کہ اپنی زبان پہ ان کلمات کو جاری کر لے، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے اس کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اور ایمان کی بات صحابہ کرام کو سمجھائی تو سب سے پہلے جس بات کو متعارف کروایا وہ اللہ رب العزت کا تعارف تھا کہ اللہ رب العزت کون ہے؟ وہ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اللہ رب العزت کے تعارف کی ترتیب بیان کی جس کو توحید کا نام دیا گیا۔ توحید کیا ہے اور اس کی اقسام کون سی ہیں اور ایک بندہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہماری گفتگو کا محور یہی 3 نکات ہیں۔ توحید وحد یوحد توحیدا سے ہے جس کا مطلب ہے اکیلا ہونا، یکتا بنانا، تنہا ہونا۔ عربی زبان میں یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے فلان واحد برأی، فلاں شخص اپنی رائے میں واحد ہے، ای لیس معه شریک، اس کی اس رائے میں کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے فلان واحد فی قومی، فلاں شخص اپنی قوم میں لاسانی ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الاحد جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ احد کا معنی بھی یکتا، لا ثانی اور بے نظیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو توحید سمجھائی وہ یہی توحید تھی کہ اللہ رب العزت کو یکتا مانا جائے۔ کس چیز میں؟ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ کسی کے نام نہیں ہو سکتے، جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ کسی کی صفات نہیں ہو سکتی، جو اللہ رب العزت کے حقوق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، یہ عبادت کا حصہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ افراد اللہ تعالی بالعبودیہ مع اعتقاد الجازم، اللہ رب العزت کو عبادت کے لیے منفرد ماننا اور پختہ یقین کرنا بوحدته ذاتا وصفاتا وافعالا، کہ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت یکتا ہے، ناموں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت یکتا ہے۔ عربی زبان کا ایک شاعر اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، الوحدہ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ۔ تنہائی برے ہم نشی سے بہتر ہے اور اچھا ہم نشی تنہائی سے بہتر ہے۔ تو توحید کا معنی اللہ رب العزت کو یکتا ماننا، اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا ماننا اور کسی کو بھی اس کی ذات اور صفات اور افعال میں شریک نہ کرنا۔